بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں اور پیارے بھائیوں، آئیے میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے والا ہوں، کچھ ایسے فارمولے بتانے والا ہوں، کچھ ایسے قواعد اور اصول بتانے والا ہوں جن کو آپ اپنی زندگیوں میں لائیں گے تو اس سے آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ اگر آپ کی زندگیوں میں رنج اور تکلیف ہے یا آپ خوش نہیں رہتے ہیں، کسی طریقے سے آپ پریشان رہتے ہیں، تو آپ میری ان باتوں کو دھیان سے سنیں، ان پر عمل کریں۔ امید ہے کہ آپ کی زندگیوں سے تکلیف اور رنج دور ہو جائے گا اور آپ کی زندگی میں پھر سے خوشی واپس لوٹ جائے گی۔ تو چلیے، سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ماضی کو پورے طور پر بھول جائیں، جو گزر گیا اس پر غور و فکر نہ کریں۔ اس پر غور و فکر کرنا بیوقوفی اور پاگل پن ہے۔ ماضی کے اندر آپ کے ساتھ جو حوادث ہوئے، جو آپ کے ساتھ لوگوں نے کیا، سب بھول جائیں، آپ اس پر غور و فکر بالکل بھی نہ کریں اور آگے کی سوچیں کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کیا کریں۔ پیچھے کی باتیں بھولتے جائیں، ورنہ آپ اسی میں لگے رہیں گے اور اس سے آپ کے ذہن پہ اثر پڑے گا، آپ آگے کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ دوسری بات، مستقبل پر توجہ نہ کریں، وہ غیب کی باتیں ہیں۔ مستقبل میں کیا ہوگا اس پہ تو آپ بالکل بھی توجہ نہ دیں، وہ تو کوئی اور ہی جانتا ہے کہ اس میں کیا ہونے والا ہے۔ جب تک مستقبل آ نہ جائے اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی تنقید سے اکھڑ نہ جائیں۔ لوگ آپ پر انگلی اٹھاتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، تو اس سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اکھڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ثابت قدم رہیے اور یہ جان لیجئے کہ آپ پر تنقید کرنے سے، آپ پر انگلی اٹھانے سے آپ کی قیمت بڑھے گی، گھٹنے والی نہیں ہے۔ چوتھی چیز، جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کے ساتھ آپ بہت سے لوگوں سے بہتر محسوس کریں، کیونکہ اللہ نے آپ کو جو دیا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ نے وہ بھی نہیں دیا ہے، تو آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ میرے پاس تو وہ ہے جو اور لوگوں کے پاس نہیں ہے، تو آپ کی زندگیوں میں اس سے خوشی آئے گی، آپ کا دل خوش رہے گا۔ پانچویں چیز، ایک وقت سے دوسرا وقت آسان ہے۔ یہ آپ کو یقین رکھنا ہے کہ اگر اس وقت تھوڑی تنگی ہے، پریشانی ہے، تو آنے والے وقت میں آسانی ضرور آئے گی، ضرور آئے گی۔ اس بات کا آپ کو یقین رکھنا ہے۔ چھٹی چیز، مصیبت کے وقت دعا ضروری ہے۔ اگر مصیبت پڑتی ہے تو آپ دعا کرنا نہ بھولیں، دعا کرنا ایک دم ضروری ہے۔ اگر آپ دعا کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر کوئی مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ ساتویں چیز، مصائب بصیرت کے لیے مرہم اور قلب کے لیے قوت ہوتے ہیں۔ مصائب بصیرت کے لیے مرہم اس طور پر ہوتے ہیں کہ جب مصیبتیں آتی ہیں، آدمی جب پریشانیوں سے دوچار ہوتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، تو وہ اس کی نگاہوں کو تیز کر دیتی ہیں، وہ اگلا قدم جو بھی رکھتا ہے سوچ سمجھ کر رکھتا ہے، دوبارہ اس کے لیے کبھی وہ پریشانیاں نہ آئیں یہ سوچ کر وہ آگے کام کرتا ہے۔ تو مصائب اس کی بصیرت کے لیے مرہم ہو جاتے ہیں اور قلب کے لیے قوت بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے، اس کا دل برداشت کرتے کرتے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اب ویسی مصیبتیں آتی ہیں تو اس سے اس کے دل کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح اللہ جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو انہیں مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو اللہ پسند کرتا ہے تو آپ کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، تو آپ کو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پہ خدا کا شکر ادا کریں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان مصیبتوں میں ڈال کر آزمانا چاہ رہا ہو، تو آپ اس پہ بھی خوش رہیں اور صبر کریں۔ اسی طرح افواہوں اور فضول باتوں کو چھوڑ دیں، ان کی تصدیق نہ کریں۔ اگر کوئی آپ کو کچھ کہتا ہے یا آپ کے بارے میں کہیں سننے میں کچھ آتا ہے تو آپ ان باتوں پہ دھیان نہ دیں، ان کی بالکل بھی تصدیق نہ کریں۔ اگر آپ ان کو سنتے چلیں گے، ان پہ کان رکھتے چلیں گے اور ان کے بارے میں سوچیں گے تو یہ آپ کے لیے پریشانی کی باعث بن سکتے ہیں وہ باتیں، تو آپ ان پہ افواہوں اور فضول باتوں پہ بالکل بھی دھیان نہ دیں، ان کی تصدیق نہ کریں، ان کو چھوڑتے چلیں۔ اسی طرح کینے اور انتقام کی خواہش آپ کی صحت کو نقصان پہنچائے گی، اس سے حریف اور دشمن کو کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ
کسی کے بارے میں کینہ رکھیں گے، کسی سے انتقام کی خواہش رکھیں گے، تو اس سے صرف اور صرف آپ کو نقصان ہوگا، آپ کی صحت خراب ہوگی. جو سامنے والا ہے، جو دشمن ہے، جس کے بارے میں آپ یہ سب رکھتے ہیں کینہ وغیرہ، اسے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو آپ ایسا کام بھی نہ کریں. اسی طرح آخری بات یہ ہے کہ جو تکلیف بھی پہنچے آپ کو، آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے. اس سے جو آپ کے پاپ ہیں وہ دھل رہے ہیں، یہ آپ کو یقین رکھنا ہے. اگر آپ میری ان باتوں پہ دھیان دیں گے، غور سے سنیں گے، اس کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے، تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی زندگیوں سے مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں دور ہو جائیں گی اور خوشیاں پھر سے واپس لوٹ آئیں گی. دوستوں، اگر آپ کو میری باتیں پسند آئیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.